پرچار کے ساتھ حاضر ہے. بتانا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج آخر کار اسلام آباد جو انہوں نے اعلان کیا تھا ڈی چوک وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور صبح سویرے 0 پوائنٹ سے ان کی انٹری ہوئی اور اسکیچرڈ ہو کے انہوں نے پولیس کو انگیج کیا, سیکورٹی کو, اور آخر کار جناح ایونیو سے ہوتے ہوئے ڈی چوک پہنچے. چائنا چوک پہ شیلنگ ہوئی, 0 پوائنٹ بھی شیلنگ ہوئی ہے. اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب سعید صاحب. اس ساری صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اب بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈی چوک چائنا چوک کا ہیں وہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے اور آس پاس کے علاقے کے جو رہائشی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ لالا, اب تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے, مطلب 2 گھنٹے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ڈی چوک سے پہلے جو جیو کے بیک سائڈ پہ جو چوک ہے جسے عام لوگ ڈی چوک کہتے ہیں, وہاں پر مظاہرین کا کنٹرول تھا, وہاں پر موجود تھے سارے. لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جو حکومتی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل ہوئی. انہوں نے شیلنگ کی, زبردست قسم کی شیلنگ کی. اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ پیچھے جانے پر مجبور ہوئے اور اب وہ ڈی چوک کی بجائے چائنا چوک سے بھی پیچھے چلے گئے. یہ کلثوم انٹرنیشنل جو ہاسپٹل جو ہے اب وہ مظاہرین جو ہیں وہ اس سائڈ پہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی چوک میں جتنی بھی یہ جو بلو ایریا میں جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں, ایک تو وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان جو تھے وہاں پر گھسے, ہراساں کیا صحافیوں کو. ایک ہمارے صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, ایک نیوز سے ان کا تعلق ہے, ڈائریکٹر نارتھ ہیں ان کے, عادل صاحب ہیں, تو ان کو سر پہ پتھر جو ہیں وہ لگے ہیں, چھوٹے ان کو آئی ہیں. اسی طرح کچھ خواتین ہماری صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور ڈی ایس انجیز کو, کچھ چینلز کے ڈی ایس انجیز کو نقصان ہوا ہے اور کچھ کیمرہ مین بیچارے بھی زخمی, کیمرہ مین بھی زخمی ہے, کچھ دیگر جو سٹاف ہے ان کو بھی پتھر شتر لگے ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ اس وقت بڑی سیریس سچویشن ہے اس وقت اسلام آباد کا جو بلو ایریا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ سخت شیلنگ کے باعث اب وہ پیچھے جا چکے ہیں. اور میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جس ٹائم میں آ رہا تھا تو پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈی چوک میں گیا تھا, جو بلو ایریا کا جو جناح ایونیو ہے وہاں پر تھا. اور جو لوگ گاڑیوں میں, مطلب ان کے ڈرائیورز وغیرہ یا کچھ سپورٹرز جو ہیں وہ جو 0 پوائنٹ سے لے کر جناح جو فیصل مسجد کی طرف جو راستہ, ہاں فیصل مسجد کی طرف جو روڈ جاتی ہے, جو بڑا پل ہے سینٹورس کے ساتھ, یہ پورا راستہ جو ہے وہاں گاڑیوں سے ابھی بھی بھرا ہوا ہے. اور وہاں پر بھی جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہاں پر موجود ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے اسلام آباد کے یہ جو نزدیک کے سیکٹرز ہیں یہ تقریباً اس وقت بند ہو چکے ہیں. اور گھنٹے پہلے تک یا 1.5 گھنٹہ پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ G7 میں جو لوکل لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, جو یہاں پر دفاتر میں کام کرتے ہیں یا CDA میں کام کرتے ہیں, بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, وہاں پہ صورتحال نارمل لگ رہی تھی. لیکن ساتھ ہی جو اپنا جناح ایونیو ہے وہاں پر صورتحال جو ہے وہ گڑبڑ تھی. لیکن اس وقت صورتحال جو ہے اندھیرا ہو چکا ہے, کچھ جگہوں پہ بجلی نہیں ہے اور ٹینشن کا ایک ماحول ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے اب معاملہ تھوڑا سخت ہو گیا ہے. اور ہوٹلز بھی بند ہیں اور تعلیمی ادارے دوسرا دن بند ہیں, اور شاید کل بھی زیادہ تر توقع یہی کی جا رہی ہے کہ کل بھی تعلیمی ادارے بند ہوں گے. تو اس حوالے سے حکومت کیونکہ اسٹریٹجی کچھ ہو سکتی ہے, اس کے تحت انہوں نے رات کو یہ انتخاب کیا ہے کہ اس میں پھر آپریشن کریں گے, کوئی اس طرح کی ایسا ہی زیادہ تر جو توقع بھی کی جا رہی ہے کہ رات کے ٹائم اب یہاں پہ اندھیرا ہے اسلام آباد میں, تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک فل فلیج آپریشن کرے گی اور کسی طرح یہ کوشش کرے گی کہ تمام تر جو مظاہرین ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے. جب تک مظاہرین کو گرفتار نہیں کریں گے حکومت کی جان خلاصی جو ہے وہ نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ تمام تر جو اسپیشلی جو جناح ایونیو کے آس پاس کے جو ہوٹلز ہیں چھوٹے موٹے, وہ جو ہیں وہ تو 2-3 دن سے بند ہیں. یہاں پہ یہ باقی جو سیکٹرز ہیں جس طرح میلوڈی والی سائڈ, اپارا وغیرہ, وہ بھی تقریباً اب بند ہو چکے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک تو حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں, دوسرا یہ ہے کہ حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ مظاہرین جو ہیں ان کو کسی قسم کا مطلب اسٹے کرنے کا موقع نہ دیا جائے. ان کو کھانے پینے کے حوالے سے بھی ان کو مشکلات ہوں گی, پانی بھی ان کے پاس نہیں ہوگا, تو ان کے لیے یہاں پر اسلام آباد میں آ کر تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو بیک ڈور جو مذاکرات بھی ہیں حکومت کے ساتھ اور پاکستان پی ٹی آئی کے درمیان, وزیر داخلہ نے بھی آج دبے الفاظ میں کہا کہ
پاکستان تحریک انصاف نے سنجانی میں جگہ مانگی تھی، ہم نے دے دی، اور اس کے پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی، ایک طرح سے ان کا شکوہ کیا. تو بیرسٹر گوہر کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر صاحب بھی ساتھ تھے، تو اس پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں لالب، کل رات کے ٹائم بہت سارے صحافیوں کو یہ پتہ تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ بھی پھر بعد میں پتہ چلا کہ سنجانی کا مقام جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے ان کی آپس کی بات چیت کے بعد. لیکن وہ جب کنوے کیا گیا بشرا بی بی کو تو انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک تک جائیں گے. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو باقی لیڈرشپ ہے وہ اگر مان بھی جائے لیکن بشرا بی بی نہ مانے تو ان کے لیے پھر ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اور عمر ایوب کا بار بار جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ بشرا بی بی کے ساتھ بات کی جائے، لیکن وہ نہ مانی اس پہ، اور نتیجتاً اب تمام تر جو مظاہرین جو ہیں وہ اس وقت جنائی وینیو کے آس پاس ہی ہیں. لیکن اب بھی بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں. اچھا، ایک سیاسی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی سی بھی اپڈیٹ ہو گئی ہے، اب عمران خان کی متبادل قیادت تیار ہو گئی ہے، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کی ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ جو باقی قیادت ہے عمران خان کے علاوہ جو باہر ہے، اس وقت جیلوں سے باہر ہے، اس پر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ پوری طرح سے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. اسپیشلی سی ایم کے پی جو ہیں علی امین گنڈاپور، اس کے حوالے سے کافی بد اعتمادی جو ہے وہ پارٹی میں پائی جا رہی ہے. اسی طرح دیگر جو کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ تاثر ہے. تو اسی وجہ سے اب اس دفعہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے پشاور سے لیڈ کیا، اور درمیان میں آپ کی نظر سے شاید ایک کلپ گزرا ہو، اس میں سی ایم کے پی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانا ہے تھوڑا سا وہ واش روم یا مسجد میں جانا ہے، میں نے وہ تو ہاں، تو اس پر جو کارکنان تھے اس کو جانے نہیں دے رہے تھے. تو سچویشن یہ ہے. اسی وجہ سے اب ان کا بشرا بی بی کا جو قد ہے وہ باقیوں کی نسبت جو ہے وہ بڑا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اس کے نہ ماننے کی وجہ سے تمام تر جو یہ لیڈرشپ ہے وہ بحالت مجبوری یہاں پر ڈی چوک میں پہنچی ہے. ورنہ اگر ان کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈی چوک آتے، وہ سنجانی میں یا 26 نمبر کے آس پاس کہیں یہ دھرنا یا احتجاج کرتے. پھر جی ناظرین، آپ نے سنا ثاقب سعید صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی ورکر ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو جو صرف انٹیکٹ ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کے انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے ثاقب سعید صاحب نے بھی بات کی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے 2 دفعہ یہاں آ کے پھر واپس چلا گیا، تو کارکن شاید کہتے ہیں کہ انہوں نے آج خود کوئی فیصلہ کیا ہے یہاں آ کے پھر واپس جانے کا، تو کارکن اس وجہ سے بھی ناراض تھے. تو جو بھی اپڈیٹس ہیں ساتھ ساتھ آپ کو کوشش ہے ہماری لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں، اور جو ایکچول صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں، بجائے کہ کوئی سنسنی پھیلائیں، کوئی جھوٹ بولے یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا کرے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ایکچول صورتحال ہو کسی بھی اطراف سے ہو تو وہ آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ، کیونکہ خود فیصلہ کرنے میں اور سب سے بڑے جج آپ ہی ہیں، تو اسی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ ایکچول کیا صورتحال ہے، کیا کس کا کردار کیسا رہا ہے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں. لوگوں کے لیے آسانی